أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی تک جو ذکر چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا تھا، لیکن اب اس ذکر کو چھوڑ کر کے یہاں سے مسلمانوں کے لیے کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ مومنوں تمہیں کون سی سچویشن میں، کس حالات میں یا کن حالات میں تم لوگوں کو کون سے کام کرنے ہیں، تو وہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ابھی تک جو بیان تھا وہ بنی اسرائیل کا بیان تھا جو پیچھے گزر چکا سب۔ اب یہاں سے جو ہے مومنوں کے حالات کو مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کن حالات میں آپ لوگوں کو کون کون سے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جا چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ یہاں پر یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو صبر اور نماز کی تلقین اور یہ جو بات کہی گئی کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا چکے، یہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہے یہ اس وقت میں نازل ہوئی ہے جب اس وقت عرب میں جنگ کا ماحول چھڑا ہوا تھا، یعنی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اس وقت میں عرب میں جنگ کا ماحول چھڑا ہوا تھا، تو تاکہ تمام مسلمان اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں، اس لیے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بات یعنی کہ شہداء کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ شہداء کی کیا کیا فضائل ہیں، ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ وہ مر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جا چکے ہیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو، یہ مت سمجھو کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو آیات ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کر کے، اللہ کے راستے میں جنگیں لڑ کر کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اس وقت میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک تڑپ پیدا ہو، ایک امنگ پیدا ہو کہ ہاں بھائی ہمیں بھی اللہ کے راستے میں چل کر کے جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد کا جو اصل مطلب ہے، جو اصل مقصد ہے جہاد کا، کہ یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر جہاد میں کوئی مر گیا تو وہ دنیا سے ختم ہو گیا یا وہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جہاد میں جہاد کرتے ہوئے مر بھی جاتا ہے تو اس کو مردہ نہیں سمجھنا کہ وہ مر گیا، بلکہ اس کو زندہ سمجھو، کیونکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ہم تم کو ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں کے ذریعے؟ خوف، ڈر کے ذریعے سے، جوع، بھوک کے ذریعے سے، اور مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب جب تم لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین اسلام پر برقرار رہنا، اس پر موجود رہنا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر اعتبار سے تیار رہنا پڑے گا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کہ اگر کہیں آپ کو مال کی قربانی دینی پڑے تو آپ کو اس کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا۔ اگر آپ دین اسلام کو، اس مذہب کو پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر آپ کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو اس دین اسلام کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے،
بھوکا رہنا پڑے تو آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو لوگ مسلمانوں ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ان چیزوں میں ضرور مبتلا کروں گا۔ کن کن چیزوں میں؟ خوف، کہ تمہارے اوپر ڈر کا ماحول بھی آئے گا، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ تمہیں کفار چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور تم ڈر جاؤ گے، اور کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھنا کہ وہ وقت جو ہوگا تمہاری آزمائش کا وقت ہوگا کہ تم اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر کتنے مضبوط اور کتنے پختہ ہو، اور یہی وقت آج ملک ہندوستان میں بھی چل رہا ہے کہ آج ایک مسلمان کو گھیر کر کے اس سے نعوذ باللہ کفری یا کلمات زبردستی جبرن بلوائے جاتے ہیں۔ تو اسی ماحول کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، یعنی کہ لوگ تمہیں مل کر کے چاروں طرف سے گھیر کر کے ڈرائیں گے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ تو جنگ کا میدان مراد ہے کہ جب جنگ میں چاروں طرف سے تم گھیر لی جاؤ گے تو تم سے کہا جائے گا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، اور اگر تم ہمارے مذہب میں نہیں آتے تو تمہیں دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اور یہی آج اس ملک ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ تو اگر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے تو یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر کبھی بھی کوئی بھی بدل اگر ہمیں اس کے بدلے میں ملتا ہے تو ہمیں نہیں لینا۔ اگر ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اگر ہماری جان جانی ہے تو یاد رکھنا بس اس بات کا خیال ہمیں رہنا چاہیے کہ وہ ایمان کی حالت میں جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کہ ہم لوگ کسی ڈر اور دباؤ کی وجہ سے حالت ایمان کے بجائے حالت کفر میں اللہ کے پاس جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو لہٰذا اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم سب کو اس آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر ہم پڑھیں قرآن کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان حالات سے بہت پہلے آگاہ کر چکا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ حالات تقریباً 1450 سال پہلے ہی بتا دیے تھے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر مومنوں تمہارے اوپر یہ حالات آنے ہیں جو آج حالات اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے ہم سب کو تیار رہنا ہے، اب چاہے وہ قربانی ہمیں مال کی قربانی دینی پڑے، چاہے وہ قربانی ہمیں بھوک اور پیاسا رہ کر کے دینی پڑے، یا چاہے وہ قربانی ہمیں اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے دینے پڑے، تو انشاءاللہ ہم سب کو ہر اعتبار سے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، اور جب اللہ نے کہہ دیا تو آزمائش آنی لازم۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کون ہیں، ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہاں پر مصیبت سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس وقت میں یعنی جنگ کے دوران اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، عالم پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جب لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو جنگ میں بھیجتے ہیں، اپنے بھتیجوں کو جنگوں میں بھیجتے ہیں، اپنے اعزاء اقارب، اپنے محبوب بندوں کو، اپنے محبوب بچوں کو اور اپنے محبوب رشتہ داروں کو جنگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا وہاں پر تمہیں اس پر واویلا نہیں کرنا، وہاں پر تمہیں اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ تمہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ وہاں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر کس طرح کرنا ہے، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، تو صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس پر گلہ نہیں کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھتا ہوں نعوذ باللہ کہ میرے ہی اوپر حالات آتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو ہمیں اس پریشانی کا حل تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کہ الہ العالمین یا رب العالمین ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما۔ ایسا بالکل نہیں ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی میں
میں بیٹھے رہو، اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش بالکل نہ کرو، نہیں، ہرگز نہیں، یہ صبر کا مطلب نہیں ہے۔ یا صبر کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اہل و عیال میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس پر ہمیں رونا نہیں ہے، بلکہ خاموش اختیار کر کے بیٹھ جانا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان کے آنسو آنا، انسان کا رونا، اپنے کسی محبوب شخص کو دنیا کے چھوڑ جانے پر رونا، ایک فطری چیز ہے، انسانی فطرت ہے کہ اگر انسان سے اس کی کوئی بھی محبوب چیز جدا ہوتی ہے تو اس کے آنسو آنکھوں سے آنا یقیناً نیچرل ہے، یہ فطرت ہے، وہ آئیں گے۔ اگر کسی کے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ فطرت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ بندہ صبر نہیں کر رہا، بلکہ صبر نہ کرنا تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ مصائب آتی ہیں، یہ حالات آتے ہیں، تو ان حالات میں ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھتا ہوں ان سارے حالات کے لیے؟ کیا صرف میں ہی ایک بچا ہوا اس دنیا میں کہ جس کے اوپر طرح طرح کے حالات آتے رہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام باتوں سے حفاظت فرمائے۔ بلکہ صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر حالات آ جائیں تو اس پر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ان حالات کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے منت و سماجت کریں۔ تو لہٰذا صبر کی تلقین جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تمہیں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو کس چیز کے ذریعے طلب کرنی ہے؟ وہ دو چیزیں بتلا دی، ایک صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے اور دوسرا نمازیں پڑھ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، یہ مت سمجھنا کہ اگر دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، تم دین کے کسی کام میں لگے ہوئے ہو، دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، تمہارے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، تمہیں طرح طرح کی پریشانیاں دینے میں دنیا لگ جائے اور تم یہ سمجھو کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں، سب میرے خلاف ہو چکے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لہٰذا اگر کبھی بھی شریعت کے معاملے میں کوئی بھی بات آتی ہے تو اس پر کمپرومائز بالکل نہیں کرنا، ہمیں ہمیشہ اپنی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو جو احکامات بتا دیے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جو احکامات بتا دیے ہیں، ہمیں ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، ہمیں اس پر کسی کے کہنے پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر دنیا میں کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، ہمیں نہیں فرق پڑتا، بس ہم سے اگر کوئی راضی رہے تو اللہ اور اس کا رسول ہم سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ دنیا بھی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے ہوں، بھائی بہن کے ہو، تاؤ چچاؤ کے ہو، ماموں پھوپھو کے ہو، کسی کے بھی کتنے بھی رشتے ہو، تمام کے تمام رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی بھی آتا ہے تو ہمیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ اور اللہ کا رسول میرے ان اعمال سے راضی ہے یا ناراض ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ یعنی صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے اور ایک دن ہمیں بھی اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے اصل مصداق جو ہے یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب جنگ کے دوران لوگ مسلمان شہید ہو جایا کرتے تھے، مسلمانوں کے بچے شہید ہو جایا کرتے تھے، تو ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے بچے شہید ہو جائیں تو اس میں غم نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا زیادہ، بلکہ اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ کوئی نہیں، اگر کوئی چلا گیا، اگر ہمارا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو کوئی نہیں، یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر آج یہ چلا گیا تو کوئی نہیں، کل ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج یہ چلا گیا، کل ہم سب کو بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس دنیا سے دنیا چھوڑ کر کے چلے جاتا ہے تو اس پر غم تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ غم تو کرنا ہے، لیکن
صبر کے ساتھ کرنا ہے. غم ہونا، آنسو آنا یہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل ہے، وہ تو ہوگا ہی، لیکن اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ شکوہ شکایت کے بجائے ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بہت عنایتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ راہ راست پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں. کون لوگ؟ کہ جن کا ذکر ابھی پیچھے آیا. کون؟ کہ نمبر 1 وہ لوگ جو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو آئی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اور انشاءاللہ ان کو ختم بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یقینا صفا اور مروہ کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کے علامات میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو نیکی کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو خوب جاننے والا ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر نازل ہوئی کہ صفا مروہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جا چکے ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ صفا مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں. یہ شاید آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دے دیا تھا کہ حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، جہاں وہ ان کو بچپن ہی کی حالت میں چھوڑ کر کے ان کو تنہا چھوڑ کر دونوں کو حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ گئے تھے. اور وہاں پر حضرت حاجرہ نے پیاس کی شدت کی وجہ سے جگہ جگہ پانی تلاش کرنے کے لیے 7 چکر لگائے تھے، اور انہی 7 چکروں کو اللہ تعالیٰ کو ان کے 7 چکر اتنے پسند آئے تھے کہ وہ 7 چکر لگانا ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے واجب قرار دے دیا ہے کہ جب تک کوئی بھی حاجی یا کوئی بھی عمرہ کرنے والا یہ 7 چکر نہیں لگائے گا تو اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یہ 7 چکر اتنے پسند آئے تھے، اور تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا. تو لہٰذا اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کے چکر لگائے. یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت میں یعنی کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے. تو بعض صحابہ کے دل میں یہ کھٹک اور یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ نعوذ باللہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے، ہم ان بتوں کے چکر لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال آتے ہی ان کا یہ خیال دور کرنے کے لیے، ان کی یہ کھٹک پیدا دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اگر وہ بت رکھے ہوئے بھی تو ان کو رکھے رہنے دو، تم اگر ان کا طواف کرتے ہو تو تمہارے اوپر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کے شکر کرنے والا، یعنی جس کا شکر ادا کیا جائے. فإن اللہ شاکر علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور یہ جو بت رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ کی وادیوں پر یہ کچھ وقت کے لیے رکھے گئے تھے، بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقیناً وہ لوگ جو ان آیات کو، ان دلائل کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر کر کے کتاب میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے واضح کر کر کے اس کو بیان کر دیا ہے. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اس سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح، چونکہ یہود جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنے مطلب کی آیات جو ہے توریت میں سے نکال لیا کرتے تھے، جو ان کے فائدے کی ہوتی تھی یا جس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا ان پر تو وہ عمل کر لیا کرتے تھے، اور جن پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا تھا
اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ ان کے یہودیوں کے جو عالم وغیرہ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں سے ان کے امیر جو لوگ ہوا کرتے تھے، مالدار جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں سے کسی اجرت لینے کے چکر میں، کچھ مال لینے کی وجہ سے ان لوگوں کا جو ان کی مرضی کے مطابق مسئلے ہوا کرتے تھے وہ تو بتا دیا کرتے تھے، اور جو امیر لوگوں کے اور مالدار ان لوگوں کے خلاف مسائل ہوا کرتے تھے ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ان آیات، ان دلائل کو اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہے، اس بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کھول کر کے کتاب میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو اولئک یلعنہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی اس حرکت سے باز آ گئے، وبینوا، اور جو انہوں نے چھپائی تھی جو باتیں، ان تمام باتوں کو بھی ظاہر کر کے اور کھول کر کے بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو وہ لوگ جان لیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور یقیناً میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جیسے کئی جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بیان اصل خیر وہ تو الگ بات ہے، وہ تو ایک میں نے بات الگ ہی بتا دی۔ یہاں پر جو ہے صرف اتنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم سے یہ غلطیاں ہو بھی گئی ہے کہ تم نے ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، یا جو احکامات ہم نے نازل کیے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ احکامات تم نے چھپا لیے کتابوں میں، تم نے ان کو ظاہر کر کے لوگوں کو نہیں بتایا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم بعد میں توبہ کر لیتے ہو، مجھ سے معافی مانگ لیتے ہو، اور پھر جو احکامات تم نے لوگوں سے چھپائے تھے ان کو ظاہر کر کے ان کو بتلا دیتے ہو، وہ احکامات، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے ادا تم لوگوں کو اوپر نازل کیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جس کام کے بارے میں جو حکم دے رکھے تھے، اس طریقے سے وہ تمام احکام تم لوگوں کو جا کر کے بتا دیتے ہو، تو اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیتے ہو، تو سن اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اور وہ اس لعنت میں، یعنی اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب بالکل بھی کم کیا جائے گا، یعنی جتنا عذاب ان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ اتنا عذاب میں ان کو مسلط کر دے گا، ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو بالکل بھی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے، تمہیں اگر عبادت کرنی ہے، اگر تمہیں کسی کا آگے سر جھکانا ہے، اگر تمہیں کسی کو سجدہ کرنا ہے، تو یاد رکھنا وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ تمہیں کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھنا، اس کے علاوہ تمہیں کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، اس کے علاوہ تمہیں کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ لہٰذا اگر تمہیں سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، یا اپنا سر جھکانا ہے، یا تمہیں کسی سے کوئی دعائیں مانگنی ہے، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی معبود مگر وہی جو رحم دونوں جہاں میں اور دنیا میں رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر پورا یقین عطا فرمائے، اور ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔